السلام علیکم۔ نکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ رازِ حیات، مہک عالم، قسط نمبر 20۔ بہرام خان اس وقت ویل چیئر پر بیٹھی زینب کے بالوں میں آہستہ آہستہ کنگھی کر رہے تھے جب اچانک پاس پڑا فون زور سے بجا تو انہوں نے آہستگی سے زینب کے بال چھوڑے اور فون اٹھایا، یہ دیکھنے کی جرت کی کون تھا جو ان کی اجازت کے بغیر انہیں پریشان کر رہا تھا۔ اسکرین پر انارا کالنگ چمک رہا تھا۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کال ریسیو کر لی، پھر فون کان سے لگا۔ یس مائی ڈاٹر۔ ڈیڈ، انارا کی بھیگی آواز سن کر بہرام خان سیدھے ہو گئے۔ کیا ہوا انارا، تم رو رہی ہو؟ ان کی آواز میں سختی تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹی اور بیوی کے معاملات میں ہمیشہ بہت محتاط رہتے تھے۔ ڈیڈ، مجھے یہاں نہیں رہنا، یہاں سب بہت برے ہیں، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں، انارا نے سسکیاں لیتے کہا، جس سے بہرام خان کے ماتھے پر سیاہ لکیریں مزید گہری ہو گئی۔ ایک ہاتھ فون پر تھا، دوسرے سے وہ مسلسل زینب کے بالوں کی جڑوں کو سہلا رہے تھے۔ وہ بالکنی میں کرسی پر آرام دہ لباس میں بیٹھے تھے۔ سامنے ویل چیئر پر زینب کا بے جان جسم تھا جس کے سر کے پیچھے فوم لگایا گیا تھا تاکہ سر حرکت نہ کرے۔ اس کے لمبے کمزور بال ان کی پشت پر لہرا رہے تھے جن میں بہرام خان کی انگلیاں نرم انداز میں پھسلی ہوئی تھیں۔ کیا مطلب؟ کسی نے تم سے کچھ کہا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ انہوں نے اپنے کام سے منسلک نمبر آف کر رکھا تھا، اس لیے وہ داور سے بھی کافی عرصے سے بات نہیں کر رہے تھے۔ ان کو ابھی تک حویلی میں ہونے والے واقعے کی پوری خبر نہیں تھی۔ ڈیڈ، بہن انکل، انارا نے آہستہ آہستہ ہر بات بتانا شروع کی۔ روتی رہی، اس کا سر درد بڑھ رہا تھا اور چہرہ درد کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا، مگر اس وقت صرف ایک مہربان کندھے کی ضرورت تھی۔ بیٹا، یہ ان کے گھر کے مسائل ہیں، ان سب باتوں کو دل پر مت لو، بس چل کرو۔ بہرام خان نے ریلیکس انداز میں بات کی، جانتے ہوئے کہ انارا اس وقت دباؤ میں ہے جو اس کے لیے بہت نقصان دہ تھا۔ ڈیڈ، آپ کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ انارا بے یقینی سے پوچھنے لگی تھی۔ نہیں مائی ڈاٹر، انسان کی اپنی زندگی میں اتنی ٹینشنز ہوتی ہیں، کیا اب وہ دوسروں کو بھی تکلیفیں برداشت کرے؟ بہرام خان نے لاپرواہی سے جواب دیا، جس سے انارا کچھ بول نہ سکی۔ بس اب رونا بند کرو، اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر لو، جلدی کرو۔ کیوں؟ کوئی بحث نہیں، جو کہا ہے وہ کرو۔ انارا نے سر ہلا کر حکم مانا اور کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ ڈیڈ، ہو گیا، اچھا میں تمہیں ویڈیو کال کرتا ہوں، اسے اٹھانا، بہرام خان نے کہا۔ انارا نے ویڈیو کال اٹینڈ کی تو موبائل کی اسکرین پر بہرام خان کا چہرہ نظر آیا، جسے دیکھتے ہی وہ دوبارہ آبدیدہ ہو گئی۔ انارا، بہرام خان کی سخت تنبیہ پر اس نے فوراً آنسو پونچھ لیے۔ گڈ گرل، یہ دیکھو تمہاری ماما۔ بہرام خان نے کیمرہ زینب کی طرف موڑا۔ اسکرین پر زینب کا پرسکون بند آنکھوں والا چہرہ واضح ہوا تو انارا ہچکیاں لینے رونے لگی۔ ماما، ماما یہاں دیکھو، پلیز آنکھیں کھولو نا ماما، پلیز اٹھ جاؤ، میرا دل نہیں لگتا آپ کے بغیر، دیکھیے نا۔ انارا مسلسل زینب کو پکار رہی تھی۔ بہرام خان کچھ دیر اس کی تڑپتی ہوئی آواز سنتے رہے، پھر جب ان کا صبر جواب دے گیا تو انہوں نے کال کاٹ دی۔ ماما، ماما، انارا کال کرتی انہیں پکارتی رہی۔ اس نے کئی بار نمبر ڈائل کیا مگر کوئی جواب نہ آیا تو اس نے غصے میں آ کر موبائل فون زمین پر پھینک دیا، مگر قالین پر گرنے کی وجہ سے موبائل بچ گیا اور ہاتھوں میں چہرہ چھپائے روتی رہی۔ بہرام خان نے گہرا سانس بھرتے اپنا سر زینب کے کندھے پر ٹکا دیا۔ وہ انارا کو خود سے دور رکھنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ اگر وہ ان کے ساتھ رہتی تو اپنی پوری زندگی خوف کے سائے میں گزار دیتی۔ موت ہر وقت ان کے سر پر منڈلا رہی تھی۔ جوانی کے جوش میں کیے گئے گناہ ان کی زندگی کا بوجھ بن چکے تھے۔ بہرام خان جانتے تھے کہ حویلی کے لوگ ان کی بیٹی کا خیال رکھیں گے، اگر وہ ہمیشہ کے لیے لاپتہ ہو بھی گئے تو انارا کو سنبھال لیا جائے گا۔ وہ یوں ہی زینب کے کندھے پر سر رکھ کے بیٹھے رہے، اس بات سے بے خبر کہ زینب کی انگلیاں کپ کپا رہی تھیں اور ایک آنسو اس کے گال پر بہہ چکا تھا۔ اس کی انگلیوں کی کپ کپاہٹ بڑھ رہی تھی، سیاہ پل کے زرد گالوں پر بچھی ہوئی تھیں جن میں جنبش ہونے لگی۔ اس کے سر میں درد کی شدید لہریں اٹھ رہی تھیں۔ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے صرف گہرا اندھیرا تھا۔ پھر دھندلا سا منظر ابھرا، ایک سیاہ ہیولا آہستہ آہستہ شکل اختیار کر رہا تھا۔ اب منظر پہلے سے واضح تھا، اندھیرا مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا اور ذہن کے پردے پر ایک فلم کی مانند ہر سین واضح ہو رہا تھا۔ ایک سفید لباس میں چمکتا وجود آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ریشمی بالوں کی گیلی چند لٹیں اس کے گالوں پر چپکی تھیں۔ ننگے پاؤں ٹھنڈے ماربل کے فرش پر چلتے وہ آگے بڑھی، جہاں ایک مرد باٹل گرین رنگ کی شرٹ اور نیوی ٹراؤزر پہنے بڑی مہارت سے کٹنگ بورڈ پر پڑی تازہ سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ پاس ہی سٹین لیس ساس پین میں کچھ ابل رہا تھا جس کی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرا رہی تھی۔ دفتن وہ مرد پلٹا، اس کی شہد رنگ جیسی آنکھوں میں ہلکی حیرت کے ساتھ چمک ابھری۔
اس کا جلتا ہاتھ رکا. وہ چھری کو کٹنگ بورڈ پر رکھ کر 2 قدم اس کی طرف بڑھا تو وہ سہم کر 4 قدم دور ہوگی. میری سینی. تم اٹھ گئی. دیکھو یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا بنا رہا ہوں. وہ لبوں پر مسکراہٹ سجائے دنیا کا سب سے بدصورت انسان لگ رہا تھا. اس کی آواز سے اسے کراہیت بھری سب سے بھیانک آواز لگ رہی تھی. اس کے وجود سے، حتیٰ کہ اپنے وجود سے بھی وہ گھن محسوس کر رہی تھی. وہ حیوان اس کے بازو پکڑ کر اپنے قریب کرتے اسے ابلتے ہوئے سوپ کے پاس لے آیا. سینی چلو جلدی سے اسے ٹیسٹ کر کے بتاؤ کیسا بنا ہے. میں نے پہلی بار تمہارے لیے، یا یوں کہو کہ کسی عورت کے لیے کوکنگ کی ہے. وہ بولتے بولتے اب ایک چمچے میں ذرا سا سوپ بھر کر اس کے لبوں کے قریب کر چکا تھا. زینب ابھی بے تاثر آنکھیں لیے اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہاں سوائے تازگی اور سرشاری کے کچھ بھی نہیں تھا. زینی. وہ اسے خالی خالی نظروں سے خود کو تکتا پا کر اس کے بازو پر گرفت مضبوط کر گیا تو زینب چونک کر ہوش کی دنیا میں لوٹی. میں کچھ کہہ رہا ہوں، تمہارا دھیان کدھر ہے؟ وہ اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں تھام کر سرد لہجے میں پوچھ رہا تھا. زینب نے تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے سر جھکا دیا تو بہرام نے ایک جھٹکے سے اس کا سر واپس اوپر کیا اور اس کا منہ کھول کر وہ چمچ میں بھرا محلول اس کے منہ کے اندر انڈیل دیا. کچھ نمکین، کچھ کھٹا سا ذائقہ محسوس کرتے وہ فوراً سے نکل گئی. کل صبح کے بعد جو اس نے کچھ کھایا تھا وہ اب یہ سوپ کا چمچ تھا جو اس کے حلق میں اترا تھا. کیسا بنا ہے؟ وہ اس کے چہرے پر چپکی گیلی لٹیں اپنی انگلی پر لپیٹتے پوچھ رہا تھا. زینب نے دھیرے سے سر اس بات میں ہلایا. وہ کل رات کی درندگی بھولی نہیں تھی. وہ اس کے ماں باپ کو کل کس طرح ختم کر کے آیا تھا، کیسے اس کی زندگی میں داخل ہوا تھا، کس قدر حیوانیت کے نشان اس کے وجود پہ چھوڑے تھے. وہ ایک بھوکا درندہ تھا جس نے اسے بڑی ربڑ کی گڑیا کی مانند توڑ مروڑ کر رکھ دیا تھا. اس کے تھوڑی پر بنے زخم کو دیکھ کر بہرام نے اس کے تھوڑی کو چھوا جس پر اس نے بمشکل اپنی سسکی روکی. یہ کیسی لگی؟ اوہ کر دیوار پھیلانگتے ہوئے لگ گئی ہوگی. کوئی نہیں، میں داور سے کہتا ہوں کہ میری سینی کے لیے وہاں پر سیڑھیاں لگوا دے تاکہ اگلی بار بھاگنے کی کوشش کرے تو کم از کم چوٹ تو نہ لگے. پر وہ بولتے بولتے رکا. اس کے چہرے پر گرفت مضبوط کی. اسے اپنا جبڑا ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا. پر پھر میرے لیے ایک تیز دھار چھری کا انتظام کر دے جس سے میں تمہاری ٹانگیں جڑ سے بآسانی کاٹ سکوں. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اس قدر سفاکیت سے کہہ رہا تھا کہ زینب کو اپنے پیروں میں سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی. اس کا دل ایک بار ہی خوف سے دھڑکا تھا. وہ جتنا اسے جان چکی تھی اتنا تو یقین سے کہہ سکتی تھی کہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ کر بھی گزرے گا. ارے مذاق کر رہا ہوں، بھلا میری سینی مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے اور کہاں جا سکتی ہے؟ وہ اس کی سفید پڑتی رنگت کو دیکھ کر ہنس کر بولا. زینب کو اس کی ہنسی کسی ماتم کے تازیانے سے کم نہ لگی تھی. اس کی آواز اس قدر اس کے کانوں میں چبھ رہی تھی کہ مانو ابھی خون نکل آئے، اس قدر اذیت ناک. چلو تم بہت تھک گئی ہوگی نا، کل کا دن تمہارے لیے بہت مشکل تھا. یہاں بیٹھو، میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہوں. بہرام اسے معنی خیزی سے کہتا اب ڈائننگ کے گرد لگی 3 کرسیوں میں سے ایک کرسی پر بٹھا چکا تھا. وہ اس کے پلٹ کر کچن میں جاتے ہی اپنے ہاتھوں کو بے دردی سے رگڑنے لگی. اس کے ہاتھ کی نرم جلد سرخ ہو چکی تھی، پر وہ پھر بھی اسے یوں رگڑ رہی تھی مانو اپنے ہاتھ کی وہ کھال ہی اتار دینا چاہتی ہو جس پر ابھی اس نے چھوا تھا. وہ کتنے گھنٹے لگا کر رگڑ رگڑ کر اپنے وجود کو دھو کر آئی تھی. وہ بس اس پر پرتپش لمس سے نجات چاہتی تھی جس میں اس کے پیاروں کے خون کی بو شامل تھی. بہرام کو ہاتھ میں ڈش تھامے لاتے دیکھ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھوں کی حرکت روکی اور سر جھکائے ضبط کے گھونٹ بڑھتی بیٹھی رہی. شاباش، یہ لو کھاؤ اور یہ پیو. بہرام نے اس کے سب کے سامنے رشین سلاد کی پلیٹ اور سوپ کا باؤل رکھتے ہوئے کہا. زینب نے ایک نظر کھانے پر ڈالی اور دوسری اس مرد پر جو اب اس کے ساتھ والی کرسی کو گھسیٹ کر اس پر بیٹھ چکا تھا. اس کی نظروں کی تپش تھی یا نفرت کی آگ جو بہرام نے چونک کر سر گھما کر اس کی جانب دیکھا. جس قدر تیزی سے بہرام نے اس کی طرف دیکھا تھا اسی تیزی سے وہ اپنی نظریں پھیر چکی تھی. بہرام نے اسے اپنی چارے متوجہ نہ پا کر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹا. اب وہ چھوٹے چھوٹے لقمے زبردستی اس کے منہ میں ڈال رہا تھا. بس وہ جو بمشکل ایک کے بعد ایک نوالا نگل رہی تھی اپنا حلق جائم ہوتا محسوس کر کے فوراً ہاتھ منہ کے آگے رکھ کر اسے رکنے کا کہہ گئی. بہرام نے ایک سرد نگاہ اس کے ہاتھ پر ڈالی جو اس کے کام میں خلل ڈال گیا تھا. سینی جان شرافت سے ہاتھ ہٹاؤ ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ ایک دم ہی تندہی سے بھرپور لہجے میں کہتا زینب کو خوفزدہ کر گیا. اس نے بے ساختہ اپنے ہونٹوں کے آگے سے ہاتھ ہٹایا تو بہرام نے بنا لمحے کی دیری کیے بغیر اس کے منہ میں سلاد کا بڑا سا نوالا ٹھونس دیا.
وہ سلاد اسے بے انتہا بد ذائقہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس میں موجود زیتون اور مشروم اس کے منہ کو کڑوا کر چکے تھے، کیونکہ اس نے کبھی انہیں چکھا تک نہ تھا۔ وہ یوں ہی ان کے منہ میں نوالے پہ نوالا ڈال رہا تھا۔ اسے اس بات سے کوئی سروکار نہیں تھا کہ وہ کھانا اس کے حلق میں بار بار اٹک رہا ہے۔ وہ بری طرح کھانس رہی ہے یا نہیں، وہ بس اپنی مرضی کر رہا تھا۔ گڈ۔ آخری نوالا اس کے حلق سے اتارتے وہ محسوس سا مسکرایا۔ بہت طاقت کی ضرورت ہے تمہیں میری سینی، تم نے بھی بہت کچھ سہنا ہے۔ میری قید سے رہا ہونے کی کوشش کی تھی نا؟ دیکھو تم پہ تمہاری سانسیں ہی تنگ نہ کر دی ہوں تو کہنا۔ وہ پانی کا گلاس ہونٹوں سے لگائے گھون بھر رہا تھا۔ اس کے مسکراتے لہجے میں کہیں بات پر ساکن ہوئی۔ تو کیا وہ صرف ایک انتقام تھی؟ اور اگر ہاں تو یہ زندگی جلد اس کے لیے آزمائش بننے والی تھی۔ دن یوں ہی پرندوں سے اڑان بھرنے لگے، لیکن زینب کی زندگی لمحہ بلمحہ ایک عذاب بنتی جا رہی تھی۔ ایک قاتل کی بے رحم پناہ گاہ اسے روز مرنے پر مجبور کرتی تھی۔ بہرام کے ساتھ رہتے وہ اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ وہ ایک نفسیاتی انسان ہے۔ اس کے سینے میں سچ میں دل نہیں پتھر ہے۔ وہ اس بڑی سی سفید عمارت میں گویا قید ہو چکی تھی۔ وہ عمارت اس قدر حسین تھی کہ اسے دیکھنے والا اس محل میں رہنے والے کو خوش نصیب سمجھتا۔ اس سے انجان کہ یہ عمارت جو کہ سفید محل کے نام سے مشہور تھی، اپنے اندر کس قدر بدصورتی قید کیے ہوئے تھی۔ وہ اس عمارت میں تنہا ہوتی یا تاریکی کے پہر بہرام ہوتا، جو اسی سیاہی میں رفتہ رفتہ زینب کے وجود کو روندتا تھا۔ اسے یہاں تقریباً 1.5 ماہ ہو چکا تھا۔ وہ اس وقت لاؤنج کے پاس بنے پول میں پیر ڈبوئے بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ سیاہ مخملی لباس میں ملبوس وہ اپنے ہاتھ پر موجود بینڈیج کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پچھلے کچھ عرصے میں سیاہ اور سفید کے سوا کوئی لباس نہیں پہنا تھا، صرف اس لیے کہ بہرام کو پسند نہیں تھا، اور یہی وجہ تھا کہ اس عمارت کی ہر چیز سیاہ یا سفید تھی۔ اس کے پاس ان دو رنگوں کے علاوہ کوئی جوڑا نہیں تھا۔ وہ کیا کھائے گی، کب کھائے گی، کتنا کھائے گی، یہ سب بہرام طے کرتا تھا۔ وہ کب سوئے گی، کب جاگے گی، یہ بھی وہ طے کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کے مرانے پر بھی پابندی لگا چکا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اب وہ اس کے پاس ہو تو محض تب ہی مسکرائے۔ وہ اس کی زندگی تنگ کر چکا تھا، اور جب بھی کہتا تو صرف اتنا، سینی میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وہ ابھی اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے گم تھی۔ آج صبح کا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اس کی آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی۔ زینی تم مجھ سے محبت کرتی ہو نا؟ سیاہ نائٹ گاؤن سے ابتن کیے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے رکھے اسٹول پر بیٹھی اپنے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ اچانک بہرام بیڈ سے اٹھا اور اس کے پاس آ گیا۔ زینب نے اپنا ہاتھ رکھا، اسپاٹ چہرہ لیا، اس کی جانب دیکھا جو بلیک سینڈو اور ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ وہ شاید کچھ سوچ کر اس سے یہ سوال کر رہا تھا۔ سیاہ لباس میں ملبوس لڑکی نے کوئی جواب دینے کی بجائے سرخ گوشوں والی آنکھیں لیے سامنے لگے آئینے پر ٹکا دی۔ اس کے نگاہوں کے سامنے شہد رنگ آنکھوں نے بھی اس کا تعاقب کیا جہاں وہ اپنی گردن پر گہرے زخم دیکھ رہی تھی۔ وہ زخم نیلے پڑ چکے تھے اور گرد کی جگہ حد درجہ سرخ تھی۔ یہ تو محض معمولی سا زخم تھا جو وہ پورے جسم پر تھا، مگر اس کی تکلیف ناقابل بیان تھی۔ بہرام نے فوراً اس کے درد کو نظر انداز کرتے اس کا جبڑا نرمی سے اپنی رگوں ابھرے ہوئے ہاتھ کی چوڑی ہتھیلی میں جکڑ لیا اور اس کے چہرے کا رخ اپنی جانب کیا۔ اب ان دونوں کے چہرے بہت قریب تھے۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ جہاں ایک کی آنکھوں میں سوال تھا، وہیں دوسری آنکھیں مکمل طور پر خالی اور بے احساس تھیں۔ زینی میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے نا؟ اچھی بیویوں کی طرح جواب دو۔ اس کا لہجہ جتنا نرم تھا، آنکھیں اتنی سرد اور بے جان تھی جیسے مردے کی۔ زینب چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، پھر ہلکا سا مسکرائی جس سے اس کے ہونٹ کے پاس ٹھہرا زخم چمک اٹھا تھا۔ میں تم سے ہر اپنی آتی جاتی سانس سے بھی زیادہ نفرت کرتی ہوں۔ وہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں اپنی غلافی آنکھیں گاڑ کر لفظ آہستہ آہستہ بولی اور اس کی آنکھوں میں اشتعال برپا کر دیا۔ بہرام چند لمحے بغیر پلکیں جھپکائے اس کی نفرت کی آگ کو دیکھتا رہا، پھر آنکھیں بند کر کے ایک ٹھنڈی سانس بھری۔ زینب کا جبڑا اب تک اس کے ہاتھ میں تھا، جس پر اچانک اس کی گرفت سخت ہو گئی، اتنی کہ زینب کو جبڑے کی دونوں طرف کی ہڈیاں ایک دوسرے میں جڑ جانے کا احساس ہوا۔ اس کی آنکھیں درد سے پھیل گئی۔ کیا بکواس کر رہی ہو کہ مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ اس نے اتنی زوردار آواز میں چلایا کہ زینب کے کاردوں کے پردے پھٹنے لگے۔ وہ پلکیں جھکاتی اور آنکھیں میچ گئیں۔ ہاں نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ تم ایک جانور ہو، ایک گدھ جو میرے خاندان کو تباہ کر دیا۔ تم برباد ہو تم۔ وہ اپنے الفاظ مکمل کیے بغیر چیخ اٹھی۔ منہ درد سے جھنجھنا اٹھا تھا۔ اس کے پہلے کہ وہ بات ختم کرتی، بہرام کی زوردار تھپڑ نے اسے کئی لمحوں تک ہوش و حواس سے بیگانہ کر دیا۔ اس کا چہرہ بائیں طرف لڑک گیا۔ بال بہرام کے ہاتھ کے شکنجے میں تھے۔ وہ درد میں کچھ بھی نہیں کہہ سکی تھی۔ اس کے چہرے پر موجود زخموں کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔
بکواس بند کرو ذلیل عورت، اگر تم نے مزید ایک لفظ بھی کہا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا۔ تم میری محبت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ بہرام نے اس کے بالوں کو سختی سے پکڑ کر کھینچا، اس کا چہرہ اپنے قریب لایا اور دھمکی دی۔ کیا کہا مجھ سے نفرت کرتی ہو؟ تمہارا وہ حال کروں گا کہ زندگی بھر یاد رکھو گی۔ پھر اچانک اس نے اپنی جیب میں سے ہاتھ ڈال کر ایک چھوٹا سا کی چین نکال کر زور سے جھٹکا، جس میں 3.5 انچ کی تیز دھار چھری نما بلیڈ باہر نکلی چمکتی ہوئی۔ زینب کا دل لمحے بھر کے لیے سکڑ گیا۔ وہ بے اختیار اپنے ہاتھ پر لگے خنجر کے نشان کو یاد کرنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں گھبراہٹ اور خوف بھر گیا۔ وہ بہرام کو اندر سے بے حد سکون فراہم کر رہا تھا۔ ایک لمحہ، دوسرا لمحہ، دل دھڑکتا رہا، ہاتھ مزاحمت کرتے رہے اور اگلے ہی پل زینب کی چیخیں پورے سفید محل میں گونج اٹھی۔ وہ بے رحمی سے اس کے ہاتھ کی کلائی پر تیز دھار چاقو سے اپنا نام لکھتا گیا، چمکتے ہوئے سفید فرش کو داغدار کرتا چلا گیا۔ اس کی سسکیاں، آہیں اس کے سنسان مکان میں گونج رہی تھیں۔ کوئی دل رکھنے والا ہوتا تو تڑپ اٹھتا، لیکن وہ تو پتھر دل تھا۔ دیکھو، تمہارے ہاتھ میں لکھا میرا نام کتنا حسین لگ رہا ہے، دیکھو۔ وہ زینب کے لرزتے وجود کو بازو میں بھر کر بیڈ پر بٹھاتا تنگ نظر سے مسکرا کر کہہ رہا تھا۔ زینب نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن تکلیف کی شدت ایسی تھی کہ کوئی بھی اسے سمجھا سکتا تھا کہ یہ موت کے برابر ہے۔ کون کہتا ہے کہ ولن جب پیار کرتا ہے تو لوگ رشک کرتے ہیں؟ نہیں، ولن جب پیار کرتا ہے تو سامنے والے کی روح بلبلا جاتی ہے، کیونکہ اس کا پیار بھی اس جیسا ہی ہوتا ہے، شفاق اور بے رحم۔ اس کی کلائی خون آلود تھی، سرخ چپچپے دھبوں سے مزین، گہرے زخموں سے بھری۔ اس کے ہاتھ پر لکھے اس وحشی مرد کے نام کے درمیان اس کا پھٹا ہوا سرخ گوشت نظر آ رہا تھا، جسے وہ ٹھیک سے دیکھ بھی نہ پائے۔ پھبک کر رونے لگی۔ وہ گھٹنوں پر سر رکھ کر چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ وہ اپنا ہاتھ سن محسوس کر رہی تھی۔ بہت درد ہو رہا ہے اللہ جی، وہ دل میں اپنے رب سے فریاد کرتی تڑپ رہی تھی۔ بہرام اس کے رونے پر ڈریسنگ روم میں چلا گیا، اور جب کچھ وقت بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا ڈبہ تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھتے ہی زینب کا ہاتھ اپنی طرف کھینچا۔ زینب کی چیخ بے اختیار نکلی۔ ایک نئے سرے سے تکلیف نے اسے آ گھیرا تھا۔ وہ خوفزدہ نگاہوں سے اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھنے لگی، جو اس باکس میں سے ٹانکے لگانے کا سامان نکال رہا تھا۔ وہ لرز گئی، کیونکہ اب وہ نڈل اس کے بازو پر فکس کر کے اس کے ہاتھ پر ٹانکے لگانے کی تیاری کر رہا تھا۔ نہیں بہرام، رحم کرو، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پلیز یہ نہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تمہیں اپنے ماں باپ کی قسم، پلیز اسے دور کرو۔ وہ اپنا ہاتھ کھینچتے اس کے سامنے گڑ گڑانے لگی۔ بہرام نے اس کے منہ سے اپنا نام سنتے ہی پل بھر کے لیے رک کر اس کی طرف دیکھا، اور پھر جھک کر اس کے چہرے کو پیار سے چھوا، جس پر وہ کام گئی۔ اس کے آنکھ جیسے لمس پر وہ سسکی۔ بالکل درد نہیں ہوگا، میں بہت پیار سے اپنی جان کے زخموں پر مرہم رکھوں گا، آئی پرومس، وہ نرمی سے بولا۔ زینب نے نفی میں سر ہلایا، مگر وہ اسے نظر انداز کرتا رہا اور اس کے کٹ پر ٹانکے لگانے لگا۔ سامنے بیٹھا ہوا وجود کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی روح کھینچ لی گئی ہو۔ وہ سوائے تڑپنے کو کچھ نہ کر سکی۔ میری جان، مجھے غصہ مت دلایا کرو نا، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، بس تم مجھ سے یوں روڈ بیہیو کرتی ہو، اس لیے میں تھوڑا سا ٹیمپر لوز کر جاتا ہوں۔ تم نہ بس مجھ سے نرم لہجے میں، آہستہ آواز میں بات کیا کرو۔ وہ اس کے رونے کو کسی خاطر میں نہ لایا، بس اپنی ہی باتیں کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ بڑی مہارت سے اس کے زخموں کو سی رہے تھے۔ اس کے لیے یہ بہت معمولی سا زخم تھا، لیکن مقابل کے لیے یہ کسی موت کے کالے سائے سے کم نہیں تھا۔ اس کی برداشت کی حد تھی کہ اسے لگ رہا تھا کہ بس کسی بھی وقت موت کا فرشتہ اس کی روح قبض کر لے گا۔ اسے یاد تھا کہ گھر میں کام کرتے ہوئے اگر اس کی انگلی پر ایک کٹ بھی لگ جاتا تھا تو وہ رو رو کر اپنا برا حال کر لیا کرتی تھی، اور پھر ظاہرہ بیگم بھی اسے کئی دنوں تک کچن کا کوئی کام نہ کہتی تھی۔ ظاہرہ بیگم کو یاد کرتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر جیسے بے موت مر گئی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ جان ہی نہ سکی کہ کوئی اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا ہے۔ براؤن بیوٹی، اچانک کان کے پاس سرگوشی سن کر وہ اچھل کر سیدھی ہو گئی۔ کھڑے ہوتے ہوئے اپنے پیچھے دیکھا، جہاں نیوی 3 پیس سوٹ میں ایک لمبا چوڑا مرد کھڑا تھا، جس کی تیز آنکھیں اس کے اوپر جم گئی تھیں۔ وجہ اس کی کشش نہیں، بلکہ اس کے چہرے پر موجود بے پناہ نشان تھے۔ تم کون ہو؟ وہ بہرام کے علاوہ کسی اور مرد کو دیکھ کر ڈر گئی۔ اس کی تیز اندر تک اترتی ہوئی نظروں پر زینب نے جلدی سے اپنے دوپٹے سے ندارت وجود کو اپنے ہاتھوں سے چھپانے کی کوشش کی۔ اس کے بکھرے بال بار بار اس کے چہرے پر آ رہے تھے، جنہیں وہ کپ کپاتے ہاتھوں سے تھام کر 2 حصوں میں بانٹ کر آگے کی جانب لا کر اپنے سینے پر پھیلا چکی تھی۔ داور نے بڑی دلچسپی سے سنہری رنگت والی لڑکی کو دیکھا، جو اب اسے خونخوار نگاہوں سے گھور رہی تھی۔ اس نے گہری مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس لڑکی کا جائزہ لیا۔ لالا نے کیا حال کر دیا اس نازک لڑکی کا؟ کوئی نہیں،
اس بار میں یہ سب ہبا پر ٹرائی کروں گا، کم بخت کی بہت زبان چلتی ہے۔ وہ اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے پختون لہجے میں پشتو میں بڑبڑایا، پھر زینب کی سمت دیکھا جو تیزی سے اوپر کی جانب بھاگ رہی تھی۔ اس کی نظریں اس کے زخم زدہ پیروں پر تھیں جن پر سگریٹ کے جلے ہوئے نشان تھے۔ اف، اس قدر اذیت! وہ سوچا، کیا اس کے بعد بھی کوئی لڑکی مافیا مین کی منظور نظر بننا چاہے گی؟ ارے چھوٹے، تم یہاں؟ بہرام کی بھاوری آواز پر دعوت چونک کر پلٹا، پھر مسکرا کر اس کے قریب آ گیا۔ بس لالا، ابھی آیا ہوں، ویسے خیریت ہے؟ بہت چمک رہے ہو۔ وہ بہرام کے خوبصورت چہرے کو کھوجتی نظروں سے دیکھتے ہوئے سوال کر رہا تھا۔ ارے شہزادے، بس حلال کی چمک ہے، واقعی لذت حلال میں ہی ہے، ورنہ حرام نے تو دل ہی بھر دیا تھا، وہ معنی خیزی سے بولا اور کہا لگایا، جس میں داور کی ہنسی بھی شامل تھی۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے ڈرائنگ روم میں جا چکے تھے اور اوپر ریلنگ کے پاس کھڑی زینب وہ پتھر کا بت بن چکی تھی۔ اس کے آنسو اب خشک ہو چکے تھے، لب لرز رہے تھے۔ یا اللہ، مجھ سے ایسا کیا گناہ ہو گیا جو ایک زانی مرد میرا نصیب بن گیا؟ اس کے لبوں نے زیر لب پہلی بار اپنے اللہ سے شکوہ کیا تھا۔ وہ اپنی نادانی میں اپنی زندگی تباہ کر بیٹھی تھی۔ اسے اپنی وہ دعا یاد آئی جو اکثر نماز کے بعد کیا کرتی تھی، یا اللہ پلیز مجھے ایک گینگسٹر مل جائے جو مجھے اس دنیا سے بہت دور لے جائے، مجھ سے ڈھیر ساری محبت کرے جیسے ناولز کے ولن اپنی ہیروئن سے کرتے ہیں، نہ ویسی والی، پلیز بس ایک مافیا مین اور کچھ نہیں۔ اس کے کانوں میں اپنے ہی الفاظ گونجے تو دل چاہا اپنے منہ تھپڑوں سے لال کر دے۔ وہ جب ناولز میں کسی ہیروئن کے ولن کی جنونی محبت ٹھکراتا ہوا پڑھتی تو اسے بہت غصہ آتا۔ اس کا دل کرتا کہ کاش اس ہیروئن کی جگہ وہ ہوتی، پر آج اسے اپنی سوچ پر شرم آ رہی تھی۔ وہ کیسے ان لکھاریوں کے لفظوں کے جال میں الجھ جاتی تھی؟ وہ اس قدر تکلیف اور ظلم کو کس قدر خوبصورت لکھتے تھے کہ لڑکیاں نہ چاہتے ہوئے اس درندہ نما ہیرو کی خواہش کرنے لگتی تھی۔ وہ اپنی قیمتی دعاؤں میں کیا مانگ بیٹھی تھی؟ نہ جانے وہ کون سی قبولیت کی گھڑی تھی جس میں اس کی دعا اس کے لیے بد دعا بن کر سامنے آ کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے آنسو تیزی سے گر رہے تھے، مگر باہر نہیں، اندر، اس کے درد سے پھٹتے دل پر۔ 1-2 سال کا وقت مزید گزرا اسی طرح تڑپتے سسکتے پر آج اس کی طبیعت میں عجیب سی بیزاری امڑنے لگی۔ وہ صبح سے کہہ کر کے بے حال ہو رہی تھی۔ بھری سی جسامت جو کبھی اس کی ہوا کرتی تھی اب وہ سوکھے ڈھانچے نما جیسی ہو گئی تھی۔ چہرے پر اندر کے حال بیان کرتی سردی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی تھی۔ بہرام کل رات واپس نہیں آیا تھا۔ ویسے تو وہ دن بھر غائب رہتا اور رات کی چادر تلے واپس آتا، لیکن وہ کل رات نہیں آیا تھا۔ صبح کے 9 بج رہے تھے۔ بھوک سے اس کا برا حال ہو رہا تھا، لیکن کچن میں پڑا سلاد اس کے جی کو متلا رہا تھا۔ اس کے سوا گھر میں کچھ کھانے کو نہ تھا، اور جو تھا وہ فریج میں لاک تھا۔ وہ اب بھی سفید ملنگجا سا لباس پہنے بکھرے بالوں کے ساتھ بیسن کے سامنے کھڑی تھی۔ سلیب کو مٹھیوں میں جکڑے ہوئے گہرے گہرے سانس بھرتی آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں تلے ہلکے سے تھکن کو واضح کرنے والے ہلکے تھے۔ وہ اپنے چکراتے سر کو تھامتے اس ٹھنڈی یک بستہ کمرے کے کشادہ واش روم میں موجود تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھل کر بند ہونے کی آواز آئی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ ہلکا سا مڑی تو واش روم کے دروازے کے پار بہرام اسے اپنی جانب آتا دکھائی دیا، جو آتے ہی اس کی حالت کو نظر انداز کرتا اس کی کمر میں بازو لپیٹ لیا۔ کیسی ہے میری ذہنی جان؟ بریک فاسٹ کیا میری جان نے؟ وہ اس کے گال پر ناک رگڑتا ہوا پوچھ رہا تھا، مگر زینب کی نگاہیں تو اس کی خون آلود شرٹ پر ٹک چکی تھی۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھیں لیے اس کے کپڑوں کو دیکھ رہی تھی۔ خون کی بو سے ایک بار پھر اس کا دل بری طرح متلایا اور وہ بہرام کو پرے جھٹکتے ہوئے بیسن پر جھک گئی۔ وہ جو اس کے بالوں میں منہ چھپائے ہوئے تھا، اس کے ایک دم جھٹکنے پر ایک قدم پیچھے ہوا اور غضبناک نظروں سے اس کی پشت کو گھورنے لگا جو بیسن پر جھکی مسلسل الٹیاں کر رہی تھی۔ زینب منہ صاف کر کے پلٹی اور بہرام کی طرف دیکھا جو اسے جان لیوا انداز میں دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا غصہ نہیں سہ سکتی تھی، اس میں فی الحال بالکل طاقت نہیں تھی، اس لیے دھیمی آواز میں صفائی دیتی ہوئی بولی، بہرام میری طبیعت بہت خراب ہے، اس لیے۔ اس کی بات مکمل بھی نہ ہوئی تھی کہ بہرام کی ایک سناٹے دار تھپڑ نے اس کے حواس سلب کر دیے۔ وہ جو پہلے ہی مرنے کی تھی، اس تھپڑ کتاب نہ لاتے ہوئے اوندھے منہ زمین پر گری۔ جب میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے دور مت چھٹکاؤ تو کیا تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ زمین پر گھٹنوں کے پل بیٹھ کر اس کے بالوں کو ہاتھ میں لپیٹ کر جھٹکے سے کھینچتا بولا۔ نہیں بلکہ دھاڑا تھا کہ نیم بے ہوشی کی حالت میں زینب تڑپ کر رہ گئی۔ جواب دو مجھے فولش گرل، وہ اس کے منہ پر پھنکارتا اتنی زور سے چیخا کہ مقابل کو اپنا دماغ شل ہوتا محسوس ہوا، اور اسی پل وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی اس کے بازوؤں میں جھول گئی۔ اس کے بے جان ہوتے وجود کو دیکھ بہرام کی پیشانی پر موجود بل غائب ہوئے۔ سینی میری جان کیا ہوا؟ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپاتا فکر مند لگ رہا تھا، اس انسان سے بالکل مختلف جو کچھ دیر پہلے وہ تھا۔ وہ زینب کو ہوش میں نہ آتے دیکھ جلدی سے اسے بازو میں بھرتا کمرے میں لے آیا، پھر بیڈ پر آرام سے لٹاتے اپنا سائڈ ٹیبل سے فون اٹھایا۔ ہیلو داور، جیسیکا کو بھیجو جلدی،
وہ کہتے ہوئے کال کاٹتی اور زینب کے پیروں کو ہاتھ میں لیے نرمی سے سہلا رہا تھا۔ ان پر موجود تازہ سگریٹ کے جلے نشانوں کو چھوتے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ وہ بچہ تو نہیں تھا جو اس کی حالت نہ سمجھ پاتا۔ اس نے اس نازک وجود کی طرف دیکھا جو دھیمی دھیمی سانسیں بھر رہی تھی۔ تقریباً 20 منٹ بعد اس کمرے میں ایک اور فرد کا اضافہ ہو چکا تھا، جیسیکا۔ اسپاٹ چہرہ لیے زینب پر جھکی اس کا معائنہ کر رہی تھی، جبکہ بہرام پاس ہی کھڑا جیسیکا کے بولنے کا منتظر تھا۔ اس کے چہرے پر بے چینی واضح تھی۔ از ایوری تھنگ آل رائٹ؟ وہ اسے پیچھے ہٹتے دیکھ کر سوالیہ انداز میں اس کی جانب بڑھا۔ شی از 2 ویک پریگننٹ باس، وہ آہستگی سے کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اسے وہاں زیادہ دیر رکنے کی اجازت نہ تھی۔ بہرام کتنی ہی دیر سکتے کے عالم میں کھڑا بیڈ کی جانب دیکھتا رہا، جہاں زینب کا ساکت وجود ہولے ہولے سانسیں بھرتا ایک نئی زندگی کو پروان چڑھانے کی ابتدا کر چکا تھا۔ کئی پل گزر گئے پر وہ وہیں ساکت تھا۔ اس کے قدم تو شاید زمین جکڑ چکی تھی، اور پھر اگلے ہی پل اس کے چہرے پر بڑی گہری اور خوبصورت مسکراہٹ ابھری، اور پھر یکایک اس کی کھنکتی گمبھیر ہنسی سے کمرے کی فضا گونج اٹھی۔ وہ اپنی گردن پر ہاتھ پھیرے مسلسل ہنس رہا تھا، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں پانی جمع ہونے لگا۔ چہرہ ہنسی کی شدت سے سرخ پڑنے لگا۔ اس کا چہرہ انجانے سے احساس کے تحت چمک رہا تھا۔ اس قدر تیز آواز پر نیم بے ہوشی میں موجود بیڈ پر پڑا ناتواں وجود کسمسایا۔ بہرام کے مسکراتے لب تھمے۔ اس نے زینب کے چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے قدم اس کی جانب بڑھائے۔ متوازن چال چلتے ہوئے اس کے سرہانے آ بیٹھا۔ اسے چھونے کے لیے ہاتھ بڑھاتا کہ اسے اپنے سفید ہاتھ کی پشت پر خون کے دھبے نظر آئے۔ اس نے جھٹک کر سر جھکا کر اپنے کپڑوں کو دیکھا جو خون آلود تھے۔ اس نے اپنا بڑا ہوا ہاتھ واپس کھینچ لیا اور تیزی سے اٹھتے واش روم کا رخ کیا۔ محض 5 منٹ بعد ہی واش روم سے فریش سا باہر آیا۔ سفید شرٹ جو اس کے توانا وجود سے چپکی ہوئی تھی اسے بہت سوبر دکھا رہی تھی، پر کہتے ہیں نا کہ بظاہری شخصیت سے انسان کی پہچان نہیں کرنی چاہیے کہ کیا معلوم اس کا باطل کیا ہے۔ بھورے نچڑتے ہوئے بال انگلیوں پھیر کر انہیں پیچھے کی جانب جھٹکتے وہ شہد آنکھوں میں چمک لیے اس کے پاس جا کر دھپ سے بیٹھ گیا۔ اس نے زینب کا اپنے پہلو میں پڑا ہاتھ اٹھا کر اپنی چوڑی ہتھیلی میں رکھ لیا۔ وہ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کے اس کے ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست کی اور غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ چبی تھے، چھوٹے چھوٹے ناخن، صاف پشت جن کی چھوٹی انگلی کے پاس گہرا نیل کا نشان تھا جو اس کی سنہری رنگت پر بہت واضح تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ دیکھا، لمبی لمبی انگلیوں والے سرخ و سفید رنگت کے مائل سبز ابھری رگوں والے، جن کے تراشے ہوئے ناخن ہلکے گلابی تھے۔ پشت کلائی پر موجود ہلکے بھورے بال جو کلائی سے نیچے جاتے جاتے مزید گھنے ہو جاتے۔ اس کے ہاتھ بے حد خوبصورت تھے، پر وہ اسے بالکل خوبصورت نہ لگے۔ اسے تو وہ سنہری ہلکے موٹے ہاتھ پیارے لگے تھے۔ اس نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں پیوست زینب کے ہاتھ کو ہلکا سا دبایا۔ وہ نرم تھے، کسی بھی مشقت سے پاک، ایسے جیسے کبھی ان پر سختی کی ہی نہ گئی ہو، جبکہ اس کے ہاتھ بے حد سخت تھے۔ اتنے کہ اس نے زینب کے ہاتھ کو دبایا تو وہ سرخ پڑ گئے۔ اس کے ہلکے سفیدی والے چمکدار ناخن بھی گلابی ہو گئے۔ وہ نہ جانے کتنی ہی دیر بیٹھا اس کے اپنے ہاتھوں کا موازنہ کرتا رہا، اس کے ہاتھ کو دبا کر چھوڑنے کا عمل جاری کیے ہوئے تھا۔ اسے یہ کرنے میں لطف آ رہا تھا۔ اس نے اس کی پوروں کو باری باری لبوں سے لگاتے چما اور پھر اٹھ کر چلا گیا۔ جیسیکا اسے سکون کا انجیکشن لگا گئی تھی، اس لیے اسے ہوش میں آنے میں ابھی 1-2 گھنٹے لگ سکتے تھے، اس لیے وہ اپنا کام مکمل کرنے نکل گیا تھا جو اسے اس کے ہوش میں آنے سے پہلے کرنا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر اکڑوں بیٹھی بے یقینی سے زمین کو گھور رہی تھی۔ شاور سے نکلتا ٹھنڈا پانی مسلسل اس کے سر سے بہتا فرش پر پھیل رہا تھا۔ ملنجا سا ملبوس لباس گیلا ہونے کے باعث اس کے سراپے کو واضح کر رہا تھا۔ بھیگے بالوں کی موٹی موٹی لٹیں اس کی گردن اور چہرے کے اطراف بکھری ہوئی تھیں۔ اس کے کانوں میں بار بار اس بے رحم کے کہے الفاظ گونجتے تو اس کو منجمد کر رہے تھے۔ زینی، وی آر بیکم مام ڈیڈ، ہم دونوں کی اولاد ہوگی زینی، میرا وارث ہوگا، میں تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا۔ زینی، وی آر بیکم مام ڈیڈ، بکواس بند کرو جاہل عورت، ہم دونوں کی اولاد، میرا وارث ہوگا۔ اس کا کہا ہر جملہ اس کے دماغ میں گڈمڈ ہو رہا تھا۔ اس کا سانس تیزی سے پھولنے لگا، آنکھیں سرخ ہونے لگی، سانسیں پھولتے کے ساتھ اکھڑ بھی رہا تھا۔ اسے یہ جملے چیخوں کی صورت سنائی دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی لاشیں گھومنے لگی۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ منہ میں بڑبڑاتی ان آوازوں سے جان چھڑانا چاہ رہی تھی، پر وہ آوازیں مسلسل بڑھتی جا رہی تھی۔ چپ چپ چپ، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ کوئی میری بنا ہی چھین لے تاکہ میں روز اس ذلیل انسان کا چہرہ نہ دیکھ سکوں۔ کوئی مجھ سے سوچنے کی صلاحیت چھین لے کہ مزید اپنے ماں باپ کی لاشیں اپنے تصور میں نہیں دیکھنا چاہتی۔ میری دوستی میرے گھر کو کھا گئی۔ خدا کوئی تو رحم کرو۔ میں اس درندے کی اولاد کو اپنے خون سے نہیں سینچنا چاہتی۔ وہ اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑے ہذیانی انداز میں چیخ کر کہتی، اپنے اندر پنپتے زخم کو ناسور کر رہی تھی۔
اس کی چیخوں کی آواز سن کر بیڈ پر لیٹا بہرام ہڑبڑا کر اٹھا۔ وہ اٹھ کر تیزی سے واش روم کی سمت بہا جہاں سے چیخوں پکار کی آوازیں اس کی آواز طلب کر رہی تھیں۔ پہلے وہ عورت اکیلی تھی، پر اس کے اندر ایک نیا وجود، یعنی اس کی اولاد اپنا وجود تعمیر کرنے والی تھی۔ میں ایسا کبھی نہیں کروں گی۔ میں اس گھٹیا شخص کے خون کو اپنے وجود سے نوچ کر پھینک دوں گی۔ وہ اپنے حواس کھوتی باتھ ٹب میں اٹھ کر نچڑتی ہوئی دیوار پر نصب تانبے رنگ کی چھوٹی سی الماری کی سمت بڑھی۔ اس نے اپنے بھیگے ہوئے ہاتھوں سے جلدی سے وہ الماری کا پٹ کھولا اور سامنے سامان الٹ پلٹ کرنے لگی۔ وہ بے حد اچلت میں کچھ تلاش کر رہی تھی، اور پھر آخرکار اسے اپنی تلاش کردہ وہ شے مل گئی جسے اس نے جھپٹ کر اس سامان میں سے اٹھایا۔ وہ ایک کینچی تھی، درمیانے سائز کی سرخ ہینڈل والی کینچی، جس کو اس نے اپنے دونوں کپکپاتے ہاتھوں سے تھام کر اس کا نوک کا رخ اپنی سمت کرتے آنکھیں بند کی اور تیزی سے اپنے پیٹ کے نچلے حصے کی جانب کھینچا۔ اس سے پہلے کہ وہ نوک اس کے جسم کے گوشت میں گھس کر کسی بڑے نقصان کا باعث بنتا، کسی نے ایک ہی جسم میں اس کے ہاتھ سے وہ کینچی کھینچی۔ اس سے پہلے کہ آنکھیں میچی زینب کچھ سمجھ پاتی، ایک بھاری ہاتھ اٹھا تھا جو اس کے گال پر سبت ہوا تھا۔ وہ اس ایک بار سے ڈگمگا کر بہرام کے چٹانی سینے پر گری۔ اس کی آنکھوں کے سامنے گویا تارے ٹمٹمانے لگے۔ وہ کسی خلا میں پہنچی اس کے سینے سے لگی کھڑی تھی کہ مقابل نے پل میں اس کے دونوں بازوؤں کو اپنی ہتھیلی میں دباؤ سے پیچھے کی جانب کھینچا۔ یہ کیا کرنے والی تھی تم؟ وہ اس کے بازوؤں کو جھنجھوڑ کر پوچھتا شدت گریہ سے چلایا۔ اس کا سینے پہ دھرے ہاتھ کے تلے زینب کو بخوبی اس کی تیز دھڑکن کو محسوس کر پا رہی تھی۔ وہ سرخ آنکھوں سے سوجے گال والا چہرہ لیے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑی تھی۔ اس کا دل خوف سے کانپ رہا تھا، انگلیوں میں لرزاہٹ واضح تھی۔ پہلی بار کچھ کھونے کا ڈر اس کے ذہن پر حاوی ہوا تھا۔ وہ یہ سوچ کر اب تک پاگل ہو رہا تھا کہ اگر وہ اس کے آنے سے پہلے کچھ کر دیتی تو اس تو آگے صرف وحشت تھی، دہشت کی وحشت۔ میں پوچھ رہا ہوں، جواب دو مجھے۔ وہ اسے پتھر کا بت بنے اپنی آنکھوں میں دیکھتا پا کر بلند آواز میں بولا تو وہ تمسخرانہ انداز میں مسکرائی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجب تھا، کوئی انجانا سا تاثر تھا۔ مجھے یہ اولاد نہیں چاہیے، دھیما مگر چپتا ہوا لہجہ۔ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر یہ لفظ تمہارے منہ سے نکلا۔ وہ اس کی سوچ کے مطابق طیش میں آ گیا تھا، اور یہاں زینب کی مسکراہٹ گہری سے گہری ہوتی چلی گئی، اور اس کی مسکراہٹ بہرام کو چکنا ہونے پر مجبور کر رہی تھی۔ بہرام کی کمزوری زینب کو مل چکی تھی۔ اس کی اولاد اس کی کمزوری تھی جو اس کی مٹھی میں قید تھی، اور اس دن کے بعد اس نے اس کمزوری پر وار کرنا شروع کر دیا۔ وہ جان بوجھ کر خود کو تکلیف دیتی، اور اسے تکلیف میں دیکھ کر بہرام کا حلق تک سوکھ جاتا۔ وہ کھانا اور میڈیسن تو اس پر روک جما کر کھلا سکتا تھا، لیکن اس کی عجیب و غریب حرکتوں کو وہ چال باز مرد سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیتی، کبھی وہ جان بوجھ کر تیزی سے سیڑھیاں اترتی، کبھی اپنے پیٹ پر مکے مارنے لگتی، تو کبھی اس قدر بدتمیزی کرتی کہ بہرام اپنے آپ سے باہر ہو کر اس پر ہاتھ اٹھا دیا کرتا، اور ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ وہ مار کھانے پر رونے یا سسکنے کی بجائے پاگلوں کی طرح ہنسنے لگتی، اور اسے یوں پاگلوں کی طرح حرکتیں کرتے دیکھ کر بہرام دنگ رہ جاتا۔ دیکھنے کو تو یہ باتیں بہت معمولی تھیں، لیکن زینب کے لیے یہ سب خطرہ تھا۔ ڈاکٹر کے مطابق وہ بہت کمزور تھی، پل کی غفلت کسی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی تھی۔ 8 ماہ تو گویا بجلی کی تیزی سے گزر چکے تھے۔ اس وقت بہرام کسی کام کے باعث سخت تناؤ میں تھا، اور اس سے کچھ فاصلے پر صوفے پر زینب بیٹھی تھی جو بال پین کے بٹن کو بار بار پریس کر رہی تھی، جس سے کمرے میں ٹک ٹک کی آواز گونج رہی تھی۔ کھلے سے بلیک اینڈ وائٹ اسکرٹ میں ملبوس وہ اپنے عمل میں مگن تھی۔ وہ جانتی تھی کہ بہرام کو ان چیزوں سے سخت چڑ ہے، پر وہ جان کر بار بار یہ حرکت کر رہی تھی۔ بہرام تپا سا بیٹھا تھا، وہ اس کی صرف حالت کا لحاظ کر رہا تھا جو بہت کمزور تھی۔ اس کے چہرے پر ابھرے گال کہیں پر غائب ہو چکے تھے، گالوں کی ہڈیاں ابھری ہوئی تھیں، غلافی سادہ سی آنکھیں مزید ابھری ہوئی لگ رہی تھیں۔ سینی جان، اسے بند کرو، میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں۔ وہ اسے رکتے نہ دیکھ کر اپنے لہجے پر قابو پائے نرمی سے بولا، پر سامنے بھی تو وہ تھی جس نے زندگی انسان کے ساتھ کئی ماہ و سال گزارے تھے۔ وہ اپنی انگلیوں کی حرکت مزید بڑھا گئی۔ آسمانی ٹو پیس کی کو زیب تن کیے مرد نے اپنے بات 2 سے 3 بار دہرائی، پر اس کے کان پر جوں تک نہ رہیں گی۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 3، 4 اور پھر 10 منٹ۔ آخر کار کہ انسان اپنی فطرت سے کب تک پیچھا چھڑا سکتا تھا؟ بالکل بہرام کی طرح۔ اس نے زینب کے ہاتھ سے بال پین ایک جھٹکے سے چھینا اور اسے دور پھینک دیا۔ میں جب تم سے کہہ رہا ہوں کہ اسے بند کرو تو کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا؟ وہ غصے بھری آنکھیں اس کے چہرے پر گار گیا۔ نہیں، مجھے بالکل سنائی نہیں دے رہا۔ سوال جس قدر آگ تھا، سوال اس سے بڑھ کر مٹی کے تیل کی طرح لگا تھا۔
جس نے بہرام کے جلتے دماغ پر مزید ہوا دینے کا کام کیا تھا۔ وہ پچھلے 1 ماہ سے زینب پر ہاتھ اٹھانا، اسے ڈانٹنا چھوڑ چکا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی اولاد پر کسی قسم کا خطرہ ہو، پر آج وہ اپنے اصلی انداز میں لوٹ آیا تھا۔ تم نے مجھے پاگل سمجھا ہوا ہے؟ تم جان کر یہ حرکتیں کرتی ہو نا تاکہ مجھے پریشان کر سکو؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ تم اتنے پریشان ہو کہ تمہارے دماغ کی رگیں پھٹ جائیں، تم مر جاؤ، تمہاری لاش پر کتے منہ ماریں۔ اور وہ اس کے سامنے کھڑی ہوتی ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہہ رہی تھی کہ بہرام نے اس کی بات کاٹ دی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم ایک پاگل عورت ہو، میں تمہارا گلا اپنے ہاتھوں سے دباؤں گا اگر تم نے ایک لفظ بھی مزید بولا۔ وہ اس کی گردن کو ہاتھ کے سکنجے میں لیتا غور آیا، پر زینب کے اطمینان میں ذرا برابر فرق نہ آیا۔ میں بولوں گی، میں جو بولوں گی تمہیں سننا پڑے گا۔ تم ایک بغیرت مرد ہو، ایک ایسا حیوان جس نے میرے گھر والوں کو قبر تک نصیب نہ ہونے دی، انہیں کفن تک نہ نصیب ہوا۔ یہ سب کرنے کے بعد تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ ایک نارمل لائف گزاروں؟ تم ایک خبیث مرد ہو، وہ نفرت سے ڈوبے لہجے میں کہتی بہرام کو بے یقینی کی گہرائیوں میں دھکیل گئی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اس کی گردن پر ڈھیلی پڑ چکی تھی۔ وہ شہد آنکھوں کو بنا جھپکے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے حقارت دے رہا تھا۔ اچانک اس کی آنکھوں میں نمی چمکی اور اگلے ہی پر وہ زینب کو دور جھٹکتا بنا مڑے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ کمرہ دروازہ بند ہو گیا تھا۔ وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تھا، اس لیے وہ دل دوست چیخیں اس کے کانوں میں نہ پڑ سکی۔ وہ جس اولاد کے لیے خود کو بدلنا چاہتا تھا وہ اس کی ہی جان خطرے میں ڈال چکا تھا۔ ایک قیامت تھی جو برپا ہو چکی تھی، اور ایک قیامت اس کی تباہی لا رہی تھی۔ وہ صبح کا نکلا تھا، سورج نے اونگ بھری اور بادلوں کے سائے میں چھپتا چاند کو واضح کر گیا۔ یوں وہ چاند اپنی جھلک دکھلا کر دوبارہ بادلوں میں جا چھپا اور سورج آسمان پر چھا گیا۔ اس سفید محل میں چھائی خاموشی کو 22 گھنٹے ہو چکے تھے۔ سفید اونچی اونچی کھڑی دیواریں جس کی سرگوشی تک کی منتظر تھیں، وہ دیواریں ٹکر ٹکر وہاں چھائی ویرانی کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ خاموشی کہیں موت کی چیخ سے پہلے کی تو نہیں تھی، کہیں سور تو نہیں بھونکے جانے والا تھا۔ 2 گھنٹے مزید گزرے تو ان دیواروں نے مایوسی اختیار کر لی، پر اسی پل کچھ ہلچل ہوئی۔ داخلی دروازہ کھلا جہاں سے سلوٹوں بھری ملبوسات میں ایک مرد چھوٹے چھوٹے قدم لیتا اندر کی طرف آ رہا تھا۔ ماتھے پر بے فکری سے بکھرے بال اسے مزید وجیح بنا رہے تھے۔ لالی بھری آنکھیں لیے وہ مرے مرے قدم اٹھاتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کل زینب کے کہے جملے اس کے دل میں کسی تیر کی مانند پیوست ہوئے تھے۔ وہ اتنا خوبصورت تھا تو کیوں اس سے محبت نہیں ہوتی تھی؟ یہ کل سے بار بار اس کے ذہن میں امڑنے والے سوال تھا۔ شاید وہ اپنے اعمال پر نظر ثانی کرنا بھول گیا تھا، ورنہ کبھی یہ سوال سوچنے کی ہمت بھی نہ کرتا۔ وہ تھکے سے قدم لیے اپنے کمرے کے دروازے کے پاس آیا، ہینڈل گھمائے، وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس کی نظریں زمین پر مرکوز تھی، پر اچانک وہ تھکی سی آنکھیں پوری طرح سے کھل گئیں۔ اس کے بھاری بوڑھ سرخ جمے ہوئے محلول پر تھے۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے اس خون کے بہاؤ کے طاقت مٹ گئیں تو اسے لگا اپنی بینائی کھو بیٹھا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے، سانسیں مدھم پڑی اور اس کے بعد پورے محل نے بہرام خان کی دردناک چیخیں سنی تھیں۔ وہ گرتے پڑتے اس خون سے نچڑے وجود کی جانب بھاگا۔ اس کا پیر پھسلا اور دھپ سے زمین پر اس بے جان وجود کے پاس گرا۔ اس کی آسمانی شرٹ خون آلود ہو گئی۔ سامنے وہ تھی جس نے اس مضبوط مرد کو گرنے پر مجبور کر دیا۔ لہو سے تربتر لباس میں دائنی کروٹ پڑی وہ شاید اپنی سانسیں کھو چکی تھی۔ زینب، بہرام نے جلدی سے اٹھتے کانپتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اٹھا کر اپنی گود میں رکھا، اور اس دن کے بعد اس نے اس خلافی آنکھوں کو کھولا ہوا نہ دیکھا۔ وہ رو رہا تھا، آنسوں سے، ہچکیوں سے، پر ایک امید کی روشنی نے اس کی آنکھوں میں چمک بیدار کر دی۔ وہ جلدی سے اٹھا اور اس کے ٹھنڈے پڑتے وجود کو باہوں میں بھرے بھاگا پوری قوت سے۔ وہ کتنی ہی بار ٹھوکر کھا کر گرنے کو ہوا، پھر خود کو سنبھال گیا۔ وہ ہاسپٹل پہنچا، زینب کو ڈاکٹرز کے حوالے کیا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر نے گلابی کمبل میں لپٹا پھول سا وجود لا کر اس کے ہاتھوں میں تھما دیا، پر ساتھ ہی زینب کے کوما میں جانے کی خبر بھی سنا دی۔ وہ اس دن واشنگٹن کے باسیوں نے ایک مضبوط مرد کو گھٹنوں کے بل زمین پر گرتے روتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ اس ننھے پھول کو سینے سے لگائے بلند آواز میں رو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد نرس آ کر اس نومولود بچی کو لے گئی۔ اسے انڈر آبزرویشن رکھا جانا تھا۔ معجزہ تھا کہ وہ دونوں بچ گئی تھی، پر بچی چونکہ پری میچور بیبی تھی اس لیے اس کی ساری زندگی مائیگرین کے درد میں گزرنی تھی، اور وہ جو اپنی آنکھیں میچ چکی تھی اس کی زندگی کا کوئی آسرا ہی نہیں تھا۔ اور ایسا ایسا اس بچی کے لیے سنبھل گیا۔ پھر اس دن کے بعد نہ اس سفید محل نے اس بہرام خان کو دیکھا اور نہ ہی اس کی زخموں کی ماری کی آواز سنی۔ وہ سفید محل اپنے اندر گہرے راز چھپائے ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ ہر ایک چیز چھٹ گئی تھی، یادوں کا ہجوم جو دل کے دریچوں میں شور مچایا کرتا تھا،
अब कहीं गुम हो चुका था। आंखों पर ठहरी धुंध जो मुद्दतों से सोचों को धुंधला रखती थी अब धीरे धीरे छटने लगी थी, जैसे किसी तवील रात के बाद सूरज की पहली किरण खामोशी से ज़मीन को छूने लगी हो। अब सामने कुछ धुंधला नहीं था, सब कुछ साफ था, बेहद खामोश लेकिन बेहद वाज़ेह। दूर दूर तक सन्नाटे फैल चुके थे, ऐसे सन्नाटे जो चीखों से ज़्यादा बोलते हैं, जो हर शय को, हर याद को साकत बना देते हैं। हवा में वही बोझलपन था, जैसे बरसों की थकन हो और वक्त जैसे ठहर गया हो, ना आगे ना पीछे। सांसें समंदर की लहरों की मानिंद बढ़ती जा रही थी, हर सांस जैसे अंदर कहीं कुछ ढूंढ रही हो, जैसे दिल की गहराइयों में कुछ बाकी रह गया हो, कोई नामुकम्मल सवाल, कोई अधूरा जवाब। ऐसा लगता था जैसे ज़िंदगी एक नई मोड़ पर आन खड़ी हुई हो, जहाँ न शोर था, न गिला, न शिकायत, बस खामोशी। और इस खामोशी में छुपी एक अजीब सी तस्कीन, जैसे तूफ़ान के बाद टूटी कश्ती के मलबे पर बैठा मुसाफिर समंदर की वसत में अपने होने का मतलब ढूंढ रहा हो। नरम उंगलियां धीरे धीरे लरस रही थीं, जैसे थकन नहीं, कोई अनदेखे जख्म छुपाए बैठी हो। पलकें यूं झुकी थी जैसे सदियों का बोझ लाद दिया गया हो, न सिर्फ आंखों पर बल्कि रूह पर। वो बोझ आंसुओं का था, तल्ख यादों का था, इन लम्हों का था जिन्हें जीना ना जीना बराबर हो चुका था। वो हार चुकी थी अपने आप से, अपनी ज़ात से, अपने ख्वाबों से। वो किस्मत जो आज कभी आसमान छूने का हौसला रखती थी, अब अंधेरे की चादर ओढ़े ज़मीन से भी नीचे दब चुकी थी। माजी ने उसे रोंद डाला था, ऐसे जैसे तूफ़ान किसी कमज़ोर झोंपड़ी को बग़ैर पछतावे के राख बना देता है। और अब जब न रोशनी थी, न सिमत, न आवाज़, तो भी एक लफ्ज़ था, एक तन्हा बाज गश्त करता हुआ लफ्ज़ जो बार बार उसके कानों में गूंजता और उसे यकीन दिलाता था कि वो अब भी ज़िंदा है। वो लफ्ज़ था माँ। न जाने क्यों इसी एक लफ्ज़ में वो हर चीज़ दोबारा पा लेती थी, जैसे मैं कहना ही काफ़ी हो संभलने के लिए, जीने के लिए और टूटे वजूद को जोड़ने के लिए। तफ़तन उसे यूँ महसूस हुआ जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। धीमी आवाज़ थी पर चुभती हुई, मानूस भी और नापसंदीदा भी। वही आवाज़ थी जिससे वो हमेशा नफ़रत करती थी, मगर आज वही सदा उसके ठहरे हुए वजूद को झंझोड़ रही थी। किसी की सख्त उंगलियाँ जो पहले ज़ख्म छोड़ती थी अब नरमी से उसके चेहरे पर थपकियाँ दे रही थी। वही हाथ उसके बालों को छू रहा था जैसे बरसों बाद कोई अजनबी लम्स वापस लौट आया हो, लेकिन इस बार वो लम्स जहर जैसा नहीं था, बस खैर मतवक्के और धुंधला सा। एहसास की एक नई लहर उसके अंदर दौड़ गई, अनजाने मगर कहीं ना कहीं जाने पहचाने। वो इस एहसास जो दिल की गहराइयों में दबा होता है और जब जागता है तो रूह पर दस्तक देता है। इन आवाज़ों की ज़रबें उसकी रूह पर लग रही थी, जैसे हर एक सरगोशी उसकी माजी की किसी याद को नोच रही हो। वो आंखें खोलना चाहती थी पूरे वजूद से, जैसे अंधेरे को चीर कर बाहर आना चाहती हो। वो कुछ कहना चाहती थी, चीखना या शायद बस एक लफ्ज़ अदा करना, मगर लफ्ज़ जैसे किसी ने सी दिए हों। वो बेबस थी मुकम्मल तौर पर। अचानक उसे महसूस हुआ कि वो अब ज़मीन से नहीं जुड़ी, जैसे इसका जिस्म हवा में मुअल्लक़ हो। कोई नादिदा ताकत उसे धीरे धीरे किसी और सिमत लेकर जा रही हो। इसका वजूद हल्का होता जा रहा था, बोझ जैसे कहीं पीछे रह गया हो, और वो खुद बस हवा के दोष पर लहरा रही थी, बेख्तियार, बेसिमत। और फिर वो लम्हा आया जब सब कुछ दोबारा तारीकी में डूब गया। आवाज़ें, एहसास, लम्स, सब कुछ बस एक सन्नाटा, और फिर से खो गई। ब्लू एंड क्रीम थीम की नरम रोशनियों में डूबा हुआ अस्पताल का कमरा अजीब सा सुकून और थकन समेटे हुए था। कमरे की दीवारें खामोश थीं, मगर उनके बीच वो दो वजूद जैसे एक कहानी मुकम्मल कर रहे थे। बिस्तर पर लेटा हुआ वो कमज़ोर सा वजूद, जिसकी जर्द पड़ चुकी रंगत अभी भी ज़िंदगी के आखिरी किनारे पर खड़ी लग रही थी, धीमी सी मुस्कुराहट के साथ आंखों से बहते आंसू छुपा नहीं पाया। वो रो रही थी, बहुत धीरे, बहुत नरम अंदाज में, जैसे रूह की गहराइयों से कोई दुख पिघल गया हो। सामने बेंच पर बैठा अशर, उसका भाई, गुमसुम और थका हुआ, एक ही जुमला कई बार दोहरा रहा था, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। उसके हाथ में अपनी बहन का हाथ था, सर्द मगर जिंदा। उसकी उंगलियां ऐसा ऐसा बहन की हथेली पर हल्की सी जुम्बिश कर रही थी, जैसे माजी के ज़ख्मों पर मरहम रख रही हों। अशर की आंखें पानी से लबरेज थीं, आंसू मुसलसल पबूटों से टकराने को बेताब, लेकिन उसने खुद को रोके रखा, क्योंकि इस वक्त उसे रोना नहीं था बल्कि एक कंधा बनना था। एक ऐसा कंधा जो बिखरती हुई बहन को सहारा दे, जो उसके अंदर के तूफ़ान को जज्ब करे,
وہ صرف ایک بھائی نہیں تھا، وہ اس لمحے اس کا محافظ تھا، اس کی پناہ، اس کی بقا کی علامت۔ وہ جانتا تھا کہ الفاظ کبھی کافی نہیں ہوتے اور معافی کبھی ایک جملے میں پوری نہیں ہوتی، مگر وہ اپنی پوری سچائی کے ساتھ صرف ایک بات دہرا سکتا تھا، بار بار، بغیر وقفے کے، مجھے معاف کر دو۔ جیسے یہ لفظ اس کے دل کے کونے کونے سے نکل کر اس کی بہن کی رگوں میں امید بن کر بہہ جائے، اور کمرے میں خاموشی کے بیچ صرف سانسوں کی آواز اور وہ جذبوں سے بھری سرگوشیاں باقی رہ گئی تھی۔ ایسا مت کہیں مان بھائی، وہ ہر بار یہی جواب دیتی، دھیمی کپ کپاتی ہوئی آواز میں، جیسے الفاظ بھی ان کی آنسوں سے الجھتے ہوں۔ اس کی آواز میں نہ کوئی شکایت تھی، نہ کوئی غصہ، بس ایک التجا تھی کہ وہ خود کو اس طرح ٹوٹا ہوا نہ دیکھے، اور اشر ہر بار اس کی یہ نرمی سن کر تھوڑا اور بہارنے لگتا۔ اس کے دل میں پچھتاوے کی دیواریں اور بلند ہو جاتی، جیسے وہ معافی کا نہیں سزا کا حقدار ہو۔ وہ پل بھر کو خاموش ہو جاتا، نگاہیں جھکا لیتا اور بہن کے کمزور ہاتھ کو تھام کر ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالتا جہاں زردی کے باوجود محبت باقی تھی، اور آنکھوں کی نمی کے پیچھے وہی رشتہ چھپا تھا جس سے وقت، حادثات یا خاموشیاں مٹا نہ سکی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے وقت پر وہ سب کچھ نہیں کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ شاید وہ وہاں موجود ہوتا تو شاید سب کچھ مختلف ہوتا، لیکن اب وہ پچھتاوے کے بوجھ سے نکل کر صرف ایک کام کرنا چاہتا تھا، اپنی بہن کے زخموں کو لفظوں سے نہیں، ساتھ سے بھرنا، اور وہ جو زندگی اور موت کی کشمکش سے گزر کر لوٹی تھی، اس کا ہر لمس، ہر جملہ صرف یہ کہہ رہا تھا کہ رشتے اگر دل سے جڑ جائیں تو معافی کی ضرورت نہیں رہتی، صرف موجودگی کافی ہوتی ہے۔ نہیں، میری غلطی ہے، مجھے تمہاری حفاظت کرنی چاہیے تھی۔ چھوٹا تھا تو کیا ہوا، میں تمہارا بڑا بھائی تھا، محافظ تھا، مجھے اپنی جان دے کر بھی تمہیں بچانا چاہیے تھا۔ پلیز اپنے مان بھائی کو اس کی خطاؤں کے لیے معاف کر دو۔ اشر کا لہجہ ٹوٹ چکا تھا، اس کی آواز رند گئی تھی، اور آنکھوں سے بہتے آنسو اب روکنے کے دائرے سے باہر تھے۔ وہ سر نفی میں ہلاتا رہا، جیسے اپنے ہی الفاظ پر یقین نہ آ رہا ہو، جیسے وہ خود کو سزا دے رہا ہو۔ اس نے یہ بھلا دیا تھا کہ اس نے خود کتنے زخم سہے ہیں، کہ کیسے وہ خود ایک خاموش جنگ کا سپاہی رہا۔ جن درندوں نے اس کی بہن کی روح نوچی، وہ خود بھی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا رہا تھا، مگر آج وہ صرف ایک بھائی تھا، ٹوٹا، پچھتاتا ہوا، مگر بہن کی محبت سے جڑنے کو بےتاب۔ فاطمہ جو کمزور وجود لیے بستر پر پڑی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تھی پر شکوہ نہیں تھا۔ اس کے لبوں پر ابھی وہی دھیما سا تبسم تھا جو صرف بے انتہا دکھ سہنے والوں کے حصے میں آتا ہے، معاف کر دینے والا، درد کو جذب کر لینے والا۔ وہ ہولے سے بھائی کے ہاتھ پر اپنی انگلیوں کی لرزتی ہوئی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش کرتی، جیسے کہنا چاہ رہی ہو، میں اب بھی تم پر بھروسہ کرتی ہوں مان بھائی۔ کمرے کی دیواریں خاموشی سے یہ سب دیکھ رہی تھیں، جیسے وہ ان جذبات کی گواہ ہوں جنہیں دنیا کبھی سمجھ نہیں سکتی۔ ہسپتال کے سرد فرش پر بہن بھائی کا رشتہ آج پھر سے زندہ ہو رہا تھا، دکھ اور پچھتاوے سے نہیں، بلکہ اس لمحے کی بے شک لفظوں سے خالی، دل کو چھو لینے والی موجودگی سے۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی، اور کمرے کے کونے میں چلتی آکسیجن مشین کی ہلکی سی آواز پس منظر میں گونج رہی تھی، جیسے وقت بھی رک رک کر سانس لے رہا ہو۔ فاطمہ نے دھیرے سے اپنا کمزور ہاتھ اٹھا کر اشر کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو چھوا۔ اس لمس میں لرزش تھی، مگر ایک عجیب سا سکون بھی۔ اشر کی پلکیں بھاری ہو چکی تھی، جیسے برسوں کا تھکاوٹ بھرا سفر اب ختم ہونے کو تھا۔ مان بھائی، فاطمہ کی آواز سانسوں میں لپٹی ہوئی تھی، نرم اور ٹوٹی ہوئی۔ مجھے تم سے کبھی شکوہ نہیں رہا، سچ کہوں تو بس تمہاری خاموشی سے ڈر لگ رہا تھا۔ اشر نے حیرت سے بہن کی طرف دیکھا، جیسے پہلی بار سنا کہ وہ کیا محسوس کرتی تھی۔ اس نے آہستہ سے فاطمہ کا ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کر اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ میں تم سے نظریں نہیں ملا سکا فاطی، کیونکہ میں خود کو تمہارے قابل نہیں سمجھتا تھا۔ فاطمہ کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر تکیے پر گرے، پر اس بار وہ آنسو کمزوری کے نہیں تھے، کسی بوجھ کے اترنے کے تھے۔ تم میرا مان ہو، وہ مان جو ہمیشہ ایک بہن کے دل میں اپنے بھائی کے لیے محفوظ رہتا ہے۔ میں آج بھی وہی فاطمہ ہوں جو تمہارے پیچھے بھاگتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکایت کرتی تھی، تمہارے لیے آخری نوالہ بچا کر رکھتی تھی۔ اشر کی آنکھوں میں ایک ٹوٹا سا کہکہا ابھرا، وہ تھوڑا سا ہنسا، تھوڑا اور رویا۔ وہ فاطمہ کے ماتھے پر جھکا اور نرم لہجے میں بولا، اگر وقت کو لوٹا سکتا تو ہر پل تمہارے گرد ایک دیوار بن کر کھڑا رہتا، ہر درد سے پہلے تم تک پہنچتا۔ فاطمہ نے دھیرے سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا۔ وقت واپس نہیں آ سکتا مان بھائی، پر رشتے اگر سچے ہوں تو وقت کے آگے جھک جاتے ہیں۔ اس لمحے ان کے بیچ جو بھی تلخیاں، دوریاں اور چپ کی دراڑیں تھیں، سب بہہ گئی۔ اشر نے فاطمہ کو آہستہ سے باہوں میں لے لیا، نرمی سے، جیسے ٹوٹے ہوئے پرزے سنبھال رہا ہو۔ وہ کچھ دیر یوں ہی ایک دوسرے کے وجود کو محسوس کرتے رہے، ایک خاموشی جو کسی وضاحت کی محتاج نہیں تھی،
ایک لمس جو برسوں کی خلیج کو پاٹ چکا تھا۔ وہ لمحہ صرف دو بہن بھائی کا نہیں تھا، وہ ایک رشتہ تھا جو وقت، زخم اور جدائی کے باوجود اپنی اصل پر واپس لوٹ آیا تھا، مکمل، بے لوث اور غیر مشروط۔ وہ بار بار اس کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا، جیسے ہر بوسہ اس کے دل کی معافی ہو، جیسے وہ ان انگلیوں سے برسوں کی دوری، بے بسی اور غفلت کا کفارہ ادا کر رہا ہو۔ اس کی پلکیں بھیگی ہوئی تھیں اور ہونٹ لرزتے ہوئے اس کی بہن کے زخموں پر نرمی سے جا رکے۔ وہ بار بار اس کے چہرے کے اس نشان کو سہلا رہا تھا جہاں ایک گہرا، خاموش سا نشان جو شاید وقت کے کسی سیاہ لمحے کا گواہ تھا۔ وہ نشان نہ صرف فاطمہ کی جلد پر تھا بلکہ اشر کی روح پر بھی کندہ ہو چکا تھا۔ وہ ہر بار جب اس کے ہاتھ کا لمس اس نشان سے گزرتا، وہ اندر ہی اندر ٹوٹ جاتا، جیسے ہر چھوٹی رگ چیخ اٹھتی ہو، تم کہاں تھے بھائی؟ مگر آج وہ وہاں تھا، پوری موجودگی کے ساتھ، آنکھوں، دل اور جسموں سمیت۔ اس کا ہر لمس، ہر بوسہ، ہر نگاہ جیسے بہن کی تکلیف کو اپنی ساتھ میں جذب کر لینے کی کوشش تھی۔ وہ فاطمہ کے چہرے کو اس کے نرمی سے چھو رہا تھا جیسے وہ کوئی ٹوٹا ہوا آئینہ ہو اور وہ خود کو اس میں دیکھ رہا ہو، بکھرا ہوا، نادم اور پھر بھی محبت سے لبریز۔ وہ صرف بہن کا دکھ محسوس نہیں کر رہا تھا، وہ خود وہ دکھ بن چکا تھا۔ فاطمہ نے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ کچھ نہیں بولی کیونکہ اسے معلوم تھا اس لمحے اشر کے الفاظ کی نہیں، اس کی خاموشی کی ضرورت ہے۔ وہ خاموشی جو رو رہی ہے اور معاف بھی کر رہی تھی اور جو کہہ بھی رہی تھی، تم ہو اور یہی کافی ہے۔ وہ دونوں کتنی ہی دیر ایک دوسرے کے شکوے اور شکایتوں کو دل سے نکال کر لفظوں میں ڈھالتے رہے، جیسے برسوں کی خاموشیاں زباں پر پا گئی ہو، جیسے دل کے بند کمرے آج کھل گئے ہوں۔ کوئی گلہ ایسا نہ رہا جس کی گونج دوسرے کے دل میں پہلے سے نہ ہو، اور کوئی آنسو ایسا نہ گرا جو دل کا بوجھ ہلکا نہ کرے۔ وہ دونوں بے قصور تھے، حقیقت یہی تھی۔ اگر قصوروار کوئی تھا تو وہ وقت تھا جو کبھی دوریاں لے آیا، کبھی خاموشیاں، کبھی مجبوریاں، اور اگر مرہم کوئی تھا تو وہ بھی وقت ہی تھا جس نے آخرکار ان کے دلوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ کر روئے، پھر مسکرائے، اور پھر ایسا سکون آیا جیسے طوفان تھم چکا ہو۔ دل جو برسوں سے الجھے ہوئے تھے اب سادہ ہو چکے تھے۔ ان کے درمیان اب کوئی پردہ باقی نہ رہا، نہ شرمندگی، نہ جھجک، نہ وہ تلخی جو کبھی الفاظ سے بڑھ کر خاموشی میں بولتی تھی۔ وہ اپنے دلوں کو اپنے آنسوؤں سے دھو چکے تھے، اور ان آنسوؤں میں وہ سب بہا لائے تھے جو ان کے بیچ دیوار بن چکا تھا۔ بس اب ایک رشتہ بچا تھا، سچا، مضبوط اور نیا، ایک رشتہ جو شاید پہلے سے بھی زیادہ خالص تھا۔ اگر تم دونوں کی شکوے شکایت پورے ہو گئے ہوں تو کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ دروازے پر ہلکی سے دستک ہوئی اور اگلے لمحے دو مانوس آوازیں کمرے میں گونجی، جیک اور جاسب، حرم فاطمہ کے قریبی ساتھی، وہ رفیق جو اس کے ہر زخم، ہر خاموشی، ہر چیخ کے گواہ بنے تھے۔ دروازے کی نیم شفاف کھڑکی کے پار سے ان دونوں کے چہرے نظر آئے جن پر ہلکی مسکراہٹ تھی، لیکن ایک آنکھوں میں گہری تشویش بھی چھپی ہوئی تھی۔ فاطمہ جیسے اچانک ماضی سے حال میں لوٹی تھی، اس کے چہرے پر ایک روشن سی مسکراہٹ پھیل گئی، وہ مسکراہٹ جو ان دونوں کے چہروں سے جڑی کئی یادیں، کئی جنگوں اور کئی ہار جیت کی گواہی رکھتی تھی۔ وہ جانتی تھی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کی خاموش چیخیں سنی تھیں، جنہوں نے اسے ٹوٹنے سے پہلے تھاما تھا، اور اب جب وہ سب سے بڑی ٹوٹ پھوٹ سے نکل رہی تھی تب بھی یہی موجود تھے۔ مگر اشر، جس کے لیے فاطمہ صرف بہن نہیں اب ایک ذمہ داری بھی بن چکی تھی، ان دونوں کی آمد پر چونک گیا۔ اس کے چہرے پر ناگواری چھلکنے لگی، جیسے اس لمحے کی خلوت ٹوٹنے پر غصہ آ رہا، یا شاید اس کا دل بھی ان دونوں پر مکمل اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے سخت لہجے میں کہا، تم لوگ یہاں کیوں آئے؟ ابھی وقت نہیں ہے مذاق یا سوالوں کا۔ جیک نے آہستہ سے قدم آگے بڑھایا، نگاہ سیدھی اشر کی آنکھوں میں رکھتے ہوئے دیکھا۔ ہم یہاں مذاق کے لیے نہیں آئے اشر، ہم یہاں اس کے لیے آئے ہیں، ہمیشہ سے۔ جازب نے سر ہلایا اور حرم فاطمہ کی طرف دیکھ کر صرف اتنا کہا، بس یہ دیکھنے کہ آپ ٹھیک ہیں۔ حرم فاطمہ نے آہستہ سے سر ہلایا اور اشر کا بازو تھام کر نرمی سے کہا، یہ میرے لوگ ہیں مان بھائی، میرے ساتھ جڑے ہوئے، جس طرح تم ہو اسی طرح یہ بھی ہیں۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، مگر وہ خاموشی اس بار بوجھ نہیں بنی، وہ ایک نیا رشتہ تشکیل دے رہی تھی، ایک دائرہ جس کے مرکز میں اب صرف دکھ یا الزام نہیں بلکہ قبولیت، سچائی اور تحفظ تھا۔ فاطمہ، اشر نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ جیک نے فوراً بیچ میں ٹوکا۔ اس کی آواز میں شوخی بھی تھی اور عجیب سی گہری ملکیت کا تاثر بھی۔ فاطمہ مت کہو اسے۔ فاطمہ کہنے کا حق صرف اس کے میر کو ہے، جیک نے جیسے دانستہ سے چھوڑا۔ ایک ایسی بات کہی جو صرف مذاق نہیں ایک راز کا دروازہ کھول رہی تھی۔ اشر کے ماتھے پر بل پڑ گئے، وہ پل بھر کے لیے بالکل خاموش ہو گیا، جیسے لفظوں نے بھی پیچھے ہٹنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ پھر اسے نگاہ فاطمہ پر جمائی، حیرت
الجھن اور تھوڑا سا اندیشہ لیے ہوئے۔ کون؟ میر؟ اس کا سوال آہستہ تھا مگر لہجے میں فکر تھی جو ایک بڑے بھائی کی فطرت میں ہوتی ہے، خاص طور پر جب معاملہ اس کی بہن کے دل سے جڑا ہو۔ فاطمہ کی نظریں ایک لمحے کو جھک گئیں، شاید فطری حیا تھی۔ اس کی پلکیں ہولے سے لرزیں۔ میر، شاہ میر حیدر میرا شوہر ہے۔ یہ 4 لفظ تھے، لیکن اشر کے دل پر جیسے کسی نے نرمی سے ہاتھ رکھ دیا ہو۔ وہ ٹھٹک سا گیا، جیسے ساکت ہو گیا۔ اگلے لمحے اس کے اندر ایک عجیب سی راحت اترنے لگی، جیسے برسوں سے جس حفاظت، جس سہارے، جس تحفظ کی خواہش تھی اپنی بہن کے لیے، وہ کسی اور نے پہلے ہی اسے عطا کر دی ہو۔ فاطمہ کی آواز میں وہی نرمی تھی جو محبت سے آتی ہے، اور آنکھوں میں وہ چمک جو صرف کسی محفوظ رشتے کے ہونے سے جاگتی ہے۔ میر میرا منتظر ہوگا اپنی فاطمہ کا دل و جان سے۔ اس سوچ نے اسے گدگدانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ بے ساختہ مسکرائی پورے دل سے، اور اس کی مسکراہٹ پر وہ تینوں اس کے عزیز ماشاءاللہ کہے بغیر نہ رہ سکے۔ اگلا دن ایک خوبصورت مائیوں کی تقریب کے لیے مخصوص تھا۔ کل ایک مختصر سے رسم کے ذریعے گاؤں والوں کو باقاعدہ اطلاع دے دی گئی تھی کہ خان حویلی میں شادی کی تقریبات کا آغاز ہو چکا ہے۔ ہر کوئی ان نئی جوڑوں پر خوش اور حیران تھا، سوائے ان لوگوں کے جن کے لیے یہ خوشی دراصل دکھ کا باعث تھی۔ ہلکے پیلے گلابوں، گیندوں اور بیلوں سے سجی وہ سادہ سی مگر دل کو چھو لینے والی حویلی اس وقت مہندی کی خوشبو میں بسی ہوئی تھی۔ لاؤنج میں بچھی دریوں، کشنوں اور پیلے رنگ کی چادروں نے منظر کو گویا کسی خواب میں بدل دیا تھا۔ نرم ہنسیوں، ہلدی سے رنگی ہتھیلیوں اور روایتی گیتوں کی مدھم لے نے ماحول کو روایتی مگر جذباتی سا بنا دیا تھا۔ گاؤں کی عورتیں جن کے کہہ کے ابھی کچھ لمحے پہلے آسمان کو چھو رہے تھے، رسم ادا کر کے واپس جا چکی تھی۔ اب صرف خاندان کی قریبی خواتین رہ گئی تھیں۔ سرمینہ اور سائرہ کے گالوں پر ہلدی کا پیلا رنگ مہک رہا تھا، اور ساتھ ہی اسما خانم کی پلکوں پر نمی کی چمک اتر آئی تھی۔ وہ خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، ظاہری طور پر مسکراتے مگر اندر ہی اندر کسی انجانی اداسی سے گھری ہوئی۔ یہ ایک ایسا لمحہ ہوتا ہے جو ہر ماں کے دل کو چیرتا ہے، چاہے بیٹی اپنے آنگن میں ہی رہے یا دور کسی نئے دیارے جائے، دل تو بہرحال چھوڑ ہی آتی ہے۔ اور پھر زرمینہ صرف ان کی بیٹی ہی نہیں تھی، ان کی پرچھائی تھی، ان کا مان، ان کا ناز، اور وہ ان کی آنکھوں میں چھپی بے قراری کو لفظوں کے بغیر بھی پڑھ سکتی تھی۔ کوئی تھا جس کی آنکھیں اپنے شوہر کی محبت سے سرشار تھیں، وہ خاموش، گہری اور مطمئن نگاہ جو الفاظ کے محتاج نہیں ہوتی۔ زارون کی موجودگی، اس کی قربت، اس کی چھوٹی چھوٹی توجہ پریشے کے لیے وہ سکون بن چکی تھی جس کا خواب ہر لڑکی اپنے دل کے کسی کونے میں چھپا کر رکھتی ہے۔ اس منظر میں وہ گہرے سبز فراک اور چوڑی دار میں چاندی کے جھمکے کانوں میں ڈالے، کمر پر مہندی کی کمر بند کے ساتھ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ موجود تھی۔ رسم میں شریک عورتیں زارا اور باران کی غیر موجودگی پر حیرت کا اظہار کر چکی تھیں، اور رسموں کے بیچ وہ چپتے ہوئے سوال بھی اڑتے پھرتے تھے۔ ہر زبان رک گئی جب یہی جواب دیا گیا کہ زارا کی طبیعت ناساز ہے، اسے باران شہر لے گیا ہے، لیکن کسی کے لہجے میں شک، کسی کے چہرے پر سوال، اور کچھ آنکھوں میں تجسس تھا جو خاموشی سے اپنے جوابات تلاش کر رہا تھا۔ ایسے لمحوں میں روایات رسموں سے زیادہ دلوں کی چھپی کہانیوں کو چھونے لگتی ہے۔ حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، لیکن کہیں نہ کہیں وہ روشنی چند آنکھوں کے سچ کو چھپانے کی کوشش بھی کر رہی تھی۔ وہ اپنی انہی خیالوں میں گم خاموش مسکراہٹ کے ساتھ قہوے کی پیالی زوبیہ خانم کے سامنے رکھتے ہوئے کچھ کہنے ہی والی تھی کہ اچانک حویلی میں شور کی ایک لہر اٹھی۔ لمحے بھر میں پورا ماحول ٹھٹک گیا، باتوں کی نرم روانی جیسے کسی نے موقوف کر دی۔ ہنسی کی سرگوشیاں اور چائے کی چسکیاں ایک دم سے تھم گئیں۔ شور تھا مگر عجیب تھا، جیسے کسی بڑے حادثے کی پیشگی آہٹ ہو۔ مردانے کی جانب سے آتی آوازوں نے سب کو چکا دیا۔ اسما خانم، زوبیہ خانم اور حبہ خانم جو دری پر آرام دہ کشنوں کے ساتھ نیم دراز سے فوراً اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان کے چہروں پر حیرانی اور ایک انجانی تشویش در آئی۔ دروازے کی جانب سب کی نظریں جا ٹھہریں، اور تب دروازے ایک جھٹکے سے کھولا اور دروازے کے چوکٹے سے 2 سائے اندر داخل ہوئے۔ ایک سفید شلوار قمیض میں ملبوس باران حیدر تھا۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں گہرا اضطراب جھلک رہا تھا، جبکہ ساتھ ہی کچڑ لباس پہنے تھکت زدہ سا نوجوان زارون بھی تھا جس کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے رات بھر جاگنے یا کسی صدمے سے بھر گئی ہوں۔ ان دونوں کی چال میں ہی ایک عزم تھا۔ باران کو دیکھتی اسما خانم کے قدم بے اختیار اس کی جانب بڑھے۔ انہوں نے کچھ پوچھنے کی بجائے اسے خود سے لپٹا لیا۔ باران نے بھی ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر خود کو اس کی آغوش میں دے دیا، جیسے اب ضبط کی کوئی ضرورت باقی نہ رہی ہو۔ پریشا نے زارون کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں جیسی روشنی لوٹ آئی، ایک سکون، ایک گہری سانس۔ اس کی نظر زارون کے چہرے پر ٹھہری اور لبوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، مگر اگلے ہی لمحے
وہ مسکراہٹ سمٹ گئی۔ کچھ تھا زارون کی آنکھوں میں، شاید ایک خاموشی، ایک پکار۔ وہ پریشا کے دل کو دہلا گئی، پر وہ کچھ نہ کہہ سکی۔ باران جو اب تک اسما خانم کو تسلی دیتا رہا تھا، نرمی سے خود کو ان کے بازوں سے نکالتا تیز قدموں سے زرمینے کی جانب بڑھا۔ وہ ابھی تک اپنے مقام پر ساکت کھڑی تھی، اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ باران اس کے قریب رکا اور خاموشی سے اسے خود سے لگا کر اس کے ماتھے پر موسا دیا۔ اس لمحے ہمرنگ آنکھوں میں تھر تھراہٹ سی دوڑ گئی، جیسے کوئی پلکوں کی دہلیز پر ٹھہری آنسو کی بوند گننے ہی والی ہو۔ دل کی بھاری دھڑکن نے زرمینے کو مجبور کیا کہ وہ نظریں جھکا لے تاکہ کوئی اس کی کیفیت نہ پڑھ سکے۔ کمرے کی فضا گھمبیر ہوتی جا رہی تھی۔ پری گل کی نگاہیں باران اور زارون کے چہروں پر مرکوز تھیں، جہاں کسی طوفان کا پیش خیمہ واضح تھا۔ ان کے سخت و سنجیدہ تاثرات میں ایسا کچھ تھا کہ اس کا دل دھڑک اٹھا۔ سائرہ نے آہستہ سے ہبا خانم کی طرف دیکھا، جن کے چہرے پر پریشانی کی گہری لکیر تھی۔ اگلا لمحہ جیسے وقت کے پردے کو چاک کر گیا۔ باران نے زرمینے پر موجود دوپٹے پر نظریں دھرمائیں، جن پر ارمان کے نام کی روایتی چنی سجی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے وہ چنی آہستگی سے اتاری اور بنا کچھ کہے اچانک اسے جھٹکے سے زمین پر پھینک دیا۔